बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुंतखब नुमाइंदगान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन और सबसे पुरानी बार एसोसिएशन ने भारी अक्सरियत से मुंतखब किया है और ये बिल्कुल डिज़र्विंग हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको उस बार ने एक बहुत बड़ी ऑनर दी है। और दूसरा, मैं इनको लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन को राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इतने अहम मौजू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और हमेशा से लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम रूल ऑफ लॉ, हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिलीव करते हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल लॉ का हो, डोमेस्टिक लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या किसी किस्म का कानून हो। इस वक्त दुनिया में जिस कदर लाकानूनियत अमेरिका और इसराइल फैला रहे हैं, इसकी अभी तक दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने हर बैनुल-अक़वामी कानून तोड़ा है और हर किस्म का बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जुर्म किया है। हेड ऑफ द स्टेट या सुप्रीम लीडर को कत्ल करना दर हकीकत एक इंटरनेशनल लॉ के तहत बहुत बड़ा क्राइम है, जिसके बारे में उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर मुल्क में यूएन का वाकई कंट्रोल होता, बदकिस्मती से यहाँ इस किस्म के लोग आ गए हैं पार में, इतने बड़े मुल्क के ट्रंप और नेतन्याहू जैसे जो आउटलॉ हैं दुनिया में, ये आउटलॉ हैं, कानून के ख़िलाफ़ लोग हैं। उन लोगों ने इस दुनिया भर में एक इतना नया फसाद बर्पा कर दिया है जिसकी दुनिया में अभी तक मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके साथ साथ हमें ईरान को खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। ये दरहकीकत एक बहुत बहादुर कौम और बहुत बहादुर मुल्क है। उसने साबित किया है कि मुसलमान ममालिक क्या होते हैं और इस्लाम के साथ खड़े होने वाले लोग किस कदर बहादुर होते हैं। लिहाजा इस वक्त एक मुल्क है सारी दुनिया में मुसलमानों में जिसकी बहादुरी और हौसले की हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। आज तक यही एक मुल्क और यही एक कौम जिसने हमेशा खुल के अमेरिका के गलत इक़दामात को कंडेम किया है। इसराइल जैसे आउटलॉ और ये फाशिस्ट किस्म के लोगों का हमेशा मुखालफत की है, उनका घिराव करने की कोशिश की है, जिसको इन ताकतों ने मिलजुल कर नाकाम बनाने की कोशिश की है। और आखिर यहाँ तक आ गए हैं कि उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी क़वानीन तोड़ते हुए एक हमला किया है ईरान पर, जो इसका कोई जवाज़ नहीं था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ख़ुद ही तो इनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर बग़ैर मुज़ाकरात के नताइज हासिल करने से पहले क्योंकि आपका जो सुपीरियर है वो है नेतन्याहू, उससे ट्रंप लेता है इंस्ट्रक्शंस। और उसने बग़ैर इस बात के कि भाई मेरा वादा था कि मैं पहले निगोशिएशंस करूँगा फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उसने अपना बैनुल-अक़वामी वादा तोड़कर एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया है। इसी तरह हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे हुक्मरान इस वक्त अमेरिका की नौकरी करने पे उतरे हुए हैं और अब तो पहली दफ़ा बनना, तो चाहे वो अयूब खान था मिलिट्री रजीम का हेड, वो भी हमेशा अमेरिका का साथ देता रहा। आखिर उसको 8 साल के बाद पता चला कि ये तो ग़ुलामी है और उसने एक किताब लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। भाई तुम्हें अब पता चला है कि ये मास्टर्स हैं और फ्रेंड्स नहीं हैं। इसी तरह याह्या खान ने जो कुछ किया उसका सबको पता है। उसने अमेरिका के कहने पर चीन के साथ तो मुलाकात करवा दी, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भलाई नहीं हासिल की। इसी तरह हमारा ज़ियाउल हक 8 साल अफ़गान वॉर लड़ता रहा अमेरिका की खातिर और उससे सारा ख़ित्ता आज बिल्कुल जो है वो डिज़ास्टर्स हो गया है।
اس افغان وار کو ہم آج روز بھگت رہے ہیں. جو کچھ ہمارے بارڈرز کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نتیجہ ہے ہماری غلط پالیسی افغان وار کا. اور اس کے بعد اس سے بڑی غلطی جس نے کی تھی وہ ہے مشرف. اس نے صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ دیا. وار آن ٹیررزم جس کا نام اس نے رکھا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج سارا افغانستان ہمارے خلاف ہو گیا ہے. اور وار آن ٹیررزم جو ہے وہ ہم امریکہ کے کہنے پر لڑتے رہے اور آج وہ قوم ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمارے پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس غلط پالیسی کا نتیجہ تھا. لیکن آج کے فوجی حکمران چاہے وہ اپنے آپ کو فوجی حکمران کہیں نہ کہیں وہ اس سے ایک قدم آگے چلے گئے ہیں. وہ امریکہ کی ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی خوشنودی چاہتے ہیں. اسی لیے بورڈ آف پیس میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ملک وہاں نہیں گیا. ایک ہم ہیں کہ جا کے یعنی ہمارا جو بھی سو کالڈ پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہر قسم کی جنگیں لڑ رہا ہے, جو ہر قسم کی جو ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کو نوبل پرائز فار پیس دے دیا جائے. یہ پیس کے پرائز کے قابل ہے. جو کبھی ایران پہ حملہ کرتا ہے کبھی کسی اور ملک پہ حملہ کرتا ہے اس کو پیس پرائز ملنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ قدم آگے جا ہے. یہ نیتن یاہو کو بھی دلوائے پھر پیس پرائز. تم جا کے جب اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہو اب بات کیا رہ گئی ہے؟ یہ بورڈ آف پیس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بورڈ آف وار ہے. اور آپ جا کے اسرائیل کے جو کچھ بھی اسرائیل اس وقت دنیا میں جو خباستیں کر رہا ہے ہم ورچولی اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. دوسرے سب کو خیال ہے کہ یہ بورڈ آف پیس نہیں ہے, بورڈ آف وار ہے. اور یہ کس منہ سے جا کے وہاں بیٹھے ہیں اور ہر وقت جا کے وہاں ٹرمپ کی ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور کہتے ہیں گریٹسٹ لیڈر. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے منہ سے بات نکلی ہے گریٹسٹ لیڈر. اس کو پیس پرائز ملنا چاہیے. آپ خوش آمدید ہیں. اتنے 25 کروڑ ملک کے آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اور آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جنگجو قسم کے شخص کے ساتھ شامل ہو گیا ہے جس بورڈ آف پیس میں فلسطینی جو مظلوم قوم ہے وہ شامل نہیں ہے. آپ کیسے کس منہ سے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور جہاں فلسطین جو کہ مظلوم ہے ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے وہاں پر. آپ کے سامنے ہے کہ آدھا غزہ پٹی آج بھی اسرائیل قبضہ کیے بیٹھا ہے. اس کے علاوہ بورڈ آف پیس کیسے پروسیڈ کر سکتا ہے جب تک پہلے غزہ کو یہ خالی نہ کریں اور ان کو انڈیپینڈ نہ کریں. آپ کے سامنے ہے ویسٹ بینک کے اوپر کیا کچھ اس وقت گنڈا گردی اور بدماشی اسرائیل کر رہا ہے, علاقے چھین رہا ہے, گریٹ اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہیں بورڈ آف پیس کے اوپر, سو کالڈ بورڈ آف پیس پہ. اس کی میں دونوں ہی بار ایسوسیشنز کو خراج تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اس سو کالڈ بورڈ آف پیس سے باہر آئیں تاکہ آپ حقیقت میں پیس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, وار کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی قوم اس وقت یونائٹڈ ہے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے خلاف. ساری قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں اور کیا بات ہے, لیکن جہاں تک قوم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ پوری طرح سے آج ایران کے ساتھ ہے کیونکہ ایک بہادر قوم ہے. ہم سب کو فخر کرنا چاہیے ایران جیسی بہادر قوم اور بہادر نیشن کے ساتھ کھڑے رہنے سے, نہ کہ یہ کہ ہم اس میں کسی قسم کی بھی کمزوری دکھائیں. تو بس میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک صرف بات کرنا چاہتا ہوں جو یہاں بات ہوئی ہے, جو پرسوں واقعہ جس کا سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا, بڑے افسوسناک ہیں. اس بار جو پاکستان کی سب سے پرانی بار ایسوسیشن ہے, جب میں صدر تھا تو 100 سالہ تقریبات میں نے کرائی تھی. آج تقریباً 134 سال ہو چکے ہیں اس بار ایسوسیشن کو قائم ہوئے. اس کی ٹریڈیشن رہی ہے ڈیموکریٹک ٹریڈیشن.
الیکشن ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو جیت جاتا ہے چاہے وہ ہار پہنایا جاتا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، نہ کہ ہارا ہوا جو ہے وہ جا کے وہاں پر فساد برپا کرے۔ آپ سب کو، میرے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سب ساتھیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے متحد ہوں، اس بار ایسوسی ایشنز کی روایت کو توڑنے نہ دیں، اور میں اس حوالے سے جناب لہراسب گوندل صاحب جنہوں نے یہ الیکشن کرایا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین دیتا ہوں۔ ڈسپائٹ کہ یہاں پر بہت بڑی غنڈہ گردی کسی نے کی ہے، جو اٹھا کے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ کو اٹھا کے لے گیا 4 بجے، جو کہ سرین کبھی ہمارے ہاں اس قسم کا کام نہیں ہوا، لیکن اس نے بہادرانہ طریقے سے نوٹیفائی کیا رزلٹ، اور ہم اسی رزلٹ کو رزلٹ مانتے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں مانا جا سکتا۔ اور اس طرح سے جو یہاں فساد میں ہماری ایک خاتون وکیل کے ساتھ ہوا ہے، جس کو آپ سب نے دیکھا ہے، اتنا قابل شرم بات ہے۔ یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ وہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بہادر ممبر ہیں۔ اللہ ان سب کو قائم دائم رکھے، اور جس طرح اس نے کھل کے غنڈہ گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم اس اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔